نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم۔ درود پاک تمام۔ وعلى آلك اے حسین بن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین بن علی تیری شہادت کو سلام، صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام، تیری محنت تیری ہمت دین کے کام آ گئی، نسل آدم تجھ سے جینے کا سلیقہ پا گئی، بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام، بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام، تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام۔ حمد و صلوات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص خطیب مسجد اعظم فاضل ذیشان، مقرر شیریں لسان حضرت علامہ مولانا اسرار احمد چشتی صاحب، زیدہ شرفکم السامی، دیگر قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ اور میں ذکر امام حسین کرنے کے لیے جمع ہیں۔ میں ایک بنیادی بات عرض کر دوں، میں ایک موضوع کے تحت بات عرض کروں گا، امید ہے آپ توجہ بھی رکھیں گے، بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، جتنا میرا صحت ساتھ دے گی
اصل میں حضرت چشتی صاحب جیسے نوجوان خطیب جہاں وہاں واضح بات ہے، بوڑھے آدمی کے لیے تقریر ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ سارا سلسلہ اگر اخلاص اور عقیدت پر مبنی ہو تو پھر یہ نشیب و فراز نہیں ہوتے۔ دوستو اور بزرگوں، اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ اور میں اگر کسی آدمی کو اپنا دوست بنانا چاہیں، اپنے قریب کرنا چاہیں، اپنا قابل اعتماد دوست بنانا چاہیں تو ہم اسے دوست بنانے سے پہلے آزمایا کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں اس آدمی کا کردار کیسا ہے، اس کا انداز حیات کیسا ہے، یہ آدمی بات کا سچا اور قول کا پکا ہے یا نہیں۔ ہم اسے مختلف زاویوں، مختلف پہلوؤں اور مختلف اینگلز سے چیک کرتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ برادران ذی قدر، آپ اگر کسی آدمی سے فرینڈ شپ قائم کرنا چاہیں، دوستی لگانا چاہیں، فیس بک پر آپ کسی کی فرینڈ شپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ چیک کرتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے۔ بالکل سملرلی اسی طرح اللہ کریم کی بھی سنت ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم صرف زبانی دعویٰ ایمان قبول کر لیں گے، زبان سے پڑھا ہوا کلمہ قبول کر لیں گے، تمہارا عمل، تمہارا کریکٹر، تمہارے زندگی کے معاملات چیک نہیں کریں گے۔ فرمایا اگر یہ خیال ہے تو دل سے نکال دو، میری تو سنت ہے میں ایمان والوں کو آزمایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتا ہوں؟ ایمان والوں کو۔ ارشاد باری تعالی فرمایا الف لام میم۔ سبحان اللہ۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ فرمایا کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیں، زبانی کہہ دیں ہم ایمان لائے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے بغیر آزمائش کے؟ فرمایا اگر یہ خیال ہے تو ذہن سے نکال دو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پہلے ایمان والوں کو بھی آزمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے واضح الفاظ ہیں، واضح بات ہے۔ آج کل فوکس اشعار پر ہوتا ہے، آیات پر نہیں ہوتا، لیکن اگر آیت کریمہ پر فوکس آپ کریں تو فرمایا والا قد فتنا، قد فتنا بھی تحقیق ہے، لیکن لام مفتوح لا کر زور دیا، فرمایا یہ بات یقیناً ہے کہ ہم نے پہلے ایمان والوں کو، اونچے بولو، ایمان والوں کو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم کہہ رہے ہیں، ٹھوس حقائق ہیں قرآن کے۔ فرمایا زبانی بات نہیں بنے گی، آزمائش ہوگی، چیک ہوگا کیسے مسلمان ہو۔ میرے بھائی، آج تجھے اور مجھے کلمے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ آپ مسجد آئیں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ دین اڈاپٹ کریں، اختیار کریں، کوئی روکتا نہیں ہے۔ ایک دور تھا، خدا کی قسم، اللہ کے بعض بندوں کو درخت کے ساتھ کھڑا کیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں میخیں لگا کر درخت میں پیوست کر دیا گیا، کہا گیا اب بھی کلمہ پڑھو گے
تو انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے ایمان نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی وقت گزرا ہے۔ علماء سے پوچھیں انبیاء کے سر پر آرے چلائے گئے، کیوں؟ کیا قصور تھا؟ ایک ہی کے حق کے لیے آزمائے گئے۔ برادران گرامی قدر، آزمائش شرط ہے ایمان کے لیے، لیکن یہ بھی طے ہے جیسے ہم سکولز میں بچوں کے امتحان دیکھتے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے کا امتحان اور ہوتا ہے 10ویں جماعت کے بچے کا امتحان، اور اگر کوئی گریجویشن کرنا چاہے امتحان تھوڑا سا مشکل ہوگا، اگر کوئی ایم اے کرنا چاہے، ڈاکٹریٹ کرنا چاہے، اسپیشلائزیشن کرنا چاہے، جوں جوں کسی کا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا جائے گا امتحان کا معیار بھی بلند ہوتا جائے گا۔ دوستان ذی وقار، ساری کائنات میں سے سب سے انسانوں میں اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے۔ کن کا ہے بولیے؟ اور انبیاء کی آزمائش بھی بڑی آئی، سب سے زیادہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل فالامثل۔ میرے کریم نے فرمایا اے لوگو، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی آزمائے گئے، پھر درجہ بدرجہ آزمائش آئی۔ اللہ کے نبیوں کے بعد صحابہ کرام کا مقام ہے، ان کی آزمائش آئی۔ میں کہہ رہا تھا میرے بھائی، ہمیں کیا معلوم اسلام کتنی عزیز اور پیاری چیز ہے۔ سرکار کی صحابیہ سیدہ سمیہ حاملہ ہیں، نوجوان عورت ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا، ابو جہل وغیرہ نے قید کر لیا، کہنے لگے یا محمد کا کلمہ چھوڑو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا اب تو کلمہ میرے ریشہ ریشہ میں رس چکا ہے، اب یہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ظالم نے آپ کے پیٹ میں نیزہ مارا، تڑپتا ہوا بچہ پیٹ سے باہر آ گیا۔ سیدہ سمیہ نے تڑپ تڑپ پر جان دے دی۔ یہ اسلام کے نام پر پہلی جان دینے والی تیری میری محسنہ عورت ہے۔ کون بیان کرے؟ میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات سنی نعروں میں تقریر کو ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے میں نعرہ ضرور لگائیں، یہ جذبات کا اظہار ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مدرس ٹائپ آدمی ہوں، درس میں تسلسل نہ ٹوٹے، آپ کو سبق یاد رہے۔ ایمان والوں کو اللہ آزماتا ہے، جتنا ایمان کا درجہ اعلیٰ ہوگا امتحان بھی بولیے۔ چونکہ انبیاء کرام کا مقام بلند و بالا، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان کا درجہ بلند ہے، ان کا ایمان مشکل ہوا۔ جناب بلال کو گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کر سینے پر گرم سلیں پتھر کی رکھ دی جاتی ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن سلام ہے بلال کو، جتنا زور سے کوڑا لگایا جاتا ہے اتنا بلال زور سے رب کا نام بلند کر کے زبان حال سے کہتا ہے او میہ بن خلف، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں، پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں برادران گرامی قدر، صحابہ کرام کے امتحان مشکل آئے۔ آج ہم آذان سن کر اپنے گھر سے مسجد میں آنے کے روادار کم لوگ ہیں، کم لوگ دیے ہوئے اللہ کے مال سے اللہ کا حق دیں گے، کم لوگ ہیں جو حلال روزی تلاش کریں گے۔ اللہ کی قسم یہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہر زاویہ میں آزمائشیں دی، مشکلات آئی۔ حضور کا ایک صحابی ہے، نام ہے عبداللہ، گھر والے کہنے لگے اگر مدینہ جاؤ گے جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، مکانات میں نہیں ملے گا، ایون کہ ماں جیسا مقدر رشتہ بولا او عبداللہ
تیرے تن کے کپڑے میرے ہیں، اگر محمد کے پاس جانا ہے تو یہ تن کے کپڑے اتار کر جانا ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے کہا میری اماں مجھے یہ بھی قبول ہے، تن کے کپڑے کیسے اتارے؟ ایک بندے سے پرانا ٹاٹ مانگا، 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہہ بند بنایا، ایک کی چادر بنائی، ساری کائنات سے ہاتھ اٹھا کر تن کے کپڑے 2 پرانے کمبل پہن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا او میرے ذوالبجادین، بجاد عربی میں ٹاٹ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، فرمایا ذوالبجادین تیری ہجرت کے قصے تو عالم بالا میں بیان ہو رہے ہیں۔ آپ اور میں تو آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان، ماحول مسلمان، ملک مسلمان، معاشرہ مسلم، کوئی آزمائش نہیں، کوئی چیک اپ تیرا میرا نہیں، اور ہے جو ابھی میں عرض کروں گا، لیکن برادران گرامی قدر عرض کر رہا ہوں، امتحان ضروری ہے ایمان کے لیے۔ فرمایا ایمان والو فلا نبلونکم، یقیناً ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ برادران گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں، جتنا مقام اعلیٰ، کیا حسین کریم کا مقام کم ہے؟ کیا خیال ہے؟ امام حسین کا مقام کم ہے؟ سعادتوں کی یہ آپ کو کائنات ملی کہ باپ اولیاء اللہ کا تاجدار علی مرتضیٰ ہے، ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ حسنین کریمین کو کتنے اعلیٰ ماں باپ ملے، پھر دنیا میں آئے تو پہلا شرف یہ ملا، حسنین کریمین کے کانوں میں آذان خود رسول اللہ نے دی، ان کے منہ کے اندر گھٹی خود رسول اللہ نے ڈالی، اپنے دست نبوت پر لے کر پیار کیا، پیار بھی اس انداز میں کیا کہ ان کا شان انوکھا نرالا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں دیکھا حال ہے، حضور لیٹے ہوئے، حسن کریم دوڑتے دوڑتے آئے، حضور کے بدن پر چڑھ گئے، حضور نے انگلی تھمائی، حسن آگے بڑھ رہا ہے، جب سینہ نبوت پر آ گیا، حضور کے اوپر گرے تو حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی اور حسن رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے۔ اس ناز میں پالا، اس پیار میں پروان چڑھایا، یہ سایہ تربیت نصیب رہا۔ حسنین کریمین کو یہ مقام ملا، آپ اور میں اپنے بچوں کو چوما بھی کرتے ہیں، سینے سے لگایا بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں انوکھا پیار ملا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان یضمہما و یشمہما، صحابہ کہتے ہیں لوگوں رسول اللہ حسنین کو چھاتی سے لگایا کرتے تھے، پیار بھی کیا کرتے تھے، لیکن لطف یہ ہے حسنین کو چوما بھی کرتے تھے، حسنین کو سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ سونگنا کیسا؟ آقا اولاد تو چومی جاتی ہے، یہ سونگنے کا انوکھا نرالا انداز۔ آپ دوسری حدیث پڑھیں، میرے قریب نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، لوگو حسنین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، جیسے تم دنیا کے باغ کے پھول اگر سونگو تمہیں قرار ملتا ہے، حسنین کو سونگنے سے محمد کو قرار ملتا ہے۔ یہ انداز کنہیں ملا؟ کیوں ملا؟ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی؟ ایسے نبی کے ناز ملے، یہ مقام ملا۔ صحابہ کرامی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا حضور سواری بنے ہوئے ہیں، حسنین سوار ہیں اور انہوں نے حضور کے اوپر سواری کر رکھی ہے۔ صحابی کے منہ سے بے ساختہ نکلا نعم المرکب، شہزادو تمہارے مقدر پر قربان جاؤں، کیسی سواری تمہیں میسر آئی ہے۔ اے شہزادو تمہارے مقدر پر قربان جاؤں، تمہاری سواری نبیوں کے سلطان بن گئے، امام الانبیاء بن گئے، تمہیں کیسی حسین سواری ملی۔ میرے کریم نے فرمایا اے صحابی سچ ہے یہ تیری بات کہ سواری کتنی عظیم ہے، لیکن ذرا غور کرو نعم الراکبان ہما، سواری عظیم ہے تو بتاؤ سوار کتنے پیارے ہیں۔
اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین۔ برادران گرامی قدر، حسنین کریمین کو دورہ شرف حاصل ہے۔ حسنین کریمین رسول اللہ کی آل بیت میں بھی شامل ہیں، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ بولیے کن میں؟ کچھ عقیدے کا شعور ضروری ہے۔ ایک جگہ مجھے موضوع ملا کہ آپ نے مقام صحابیت بیان کرنا ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ مقام صحابیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے پوری تقریر 1 گھنٹہ کی ہے، اہل بیت کا کوئی نام نہیں لیا۔ میں نے کہا کس کا نہیں لیا؟ آپ بولیں۔ کہنے لگا حضرت علی کا نہیں لیا، حضرت فاطمہ کا نہیں لیا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ حضرت علی صحابی ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت صحابیہ ہیں کہ نہیں؟ حسنین کریمین کے صحابیت کے بارے میں یزیدیوں سے تو ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ آپ تو نہیں سمجھتے نا، آپ تو صرف رونے دھونے والی شہادت کو دین سمجھتے ہیں نا۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں لوگ حسنین کی صحابیت کے منکر ہیں، اور اس مسئلہ پر کتنی ڈسکس ہوتی ہے ہماری ان کے ساتھ۔ تو میں نے کہا حضرت علی بھی صحابی، سیدہ بھی صحابیہ، حسنین بھی دونوں صحابی۔ اب بتاؤ میں نے صحابہ کا ذکر کیا؟ میں تو موضوع پر تقریر کر رہا تھا، لیکن آج ہماری بدبختی ہے ہر بات کو تنقید کی عینت سے دیکھنا، تنقید کی ذہن سے سوچنا۔ میں نے کہا یہی تو بات بتانے والی ہے۔ آج سنیو، ہمارے عقائد کا بیان نہیں ہوتا، محفلیں ہماری ہوتی ہیں، عقائد غیروں کے بیان ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مقام صحابیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اہل بیت نبوت ہونا بھی اپنی جگہ شرف ہے، لیکن صحابی رسول ہونا بھی شرف ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا شرف ہے۔ میرا موضوع نہیں، میں ضمناً بات کر رہا تھا۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں دوستان ذی قدر کہ یہ بات یاد رکھا کرے، یہ کم عقل لوگوں کی یہ باتیں ہیں، اللہ کی قسم وہ تو وراء الورا تھے۔ بہرحال ادھر میں نہیں زیادہ جاتا، میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آل بیت میں بھی حصہ ملا، یعنی ان میں بھی شمار، ادھر صحابہ کرام میں بھی شمار، رسول گرامی کے نواسے بھی ہیں۔ نبی محترم نے فرمایا ھذا ابنایا و ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ یہ سارے شرف ان کا اعلیٰ مقام بتاتا ہے۔ پھر آگے بڑھیے، فرمایا اعلیٰ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہیں فرمایا من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنت فلینظر الی حسین بن علی، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا۔ ماشاءاللہ بہت جلسے ہوتے ہیں پنڈی بھٹیاں میں، آپ بڑے باشعور لوگ ہیں، لیکن مجھے جواب دیجئے، خداوند عالم کہتا ہے میں ایمان والوں کا امتحان لیتا ہوں۔ ایمان والا بہت بڑا شرف ہے، کہیے الحمدللہ۔ ہم سب ایماندار ہیں الحمدللہ، لیکن میرے بھائی یقین نہیں کہ ہم جنت جائیں گے۔ گویا جنت کے امیدوار ہیں۔ جناب قادری صاحب مسجد چلا رہے ہیں اس امید پر کہ جنت ملے گی، انتظامیہ مسجد کی خدمت کر رہی ہے اس امید پر کہ جنت ملے گی، آپ گرمی میں آئے ذکر اہل بیت سن رہے ہیں اس امید پر کہ جنت ملے گی۔ میں اس ناسازی تباہ میں بھی بیان پر مجبور ہوں، شاید آج کی تقریر قبول ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہر مومن جنت کا امیدوار ہے، حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اگر امیدوار کا امتحان ضروری ہے تو جنت کے سردار کا کیوں ضروری نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آپ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ آپ
نہیں نعرہ لگانا چاہتے، اس لیے میں نے کہا ہے ویسے اگر نعرے لگائیں تو ترتیب رکھیں، نعرہ تحقیق ضرور لگائے کریں، پتہ چلے ہم اکیلے حضرت علی کو نہیں ماننے والے، ہم حضرت علی کو یاروں سمیت ماننے والے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں برادران گرامی قدر، اگر کوئی بازار ایمان میں آتا ہے کہتا ہے آمن تو یا رب، میرے رب میں ایمان لایا، اللہ کہتا ہے پھر زندگی کو امتحان سمجھ، مرحلہ بمرحلہ تو آزمایا جائے گا، تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایماندار جنت کا امیدوار ہو، اس کا امتحان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہائے کیوں کربلا والا واقعہ پیش آیا، یہ کیسے ہو گیا، سینہ نبوت پر کھیلنے والے کربلا میں خاک و خون میں مل گئے، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی قسم قرآن و سنت بتاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے انعام کے لیے، اس لیے کربلا کا امتحان آیا کہ انہیں ثابت کر دیا جائے یہ جنت کی سرداری کے قابل ہیں۔ سر بھی کٹا گھر بھی لوٹا، علی کے نو نہالوں کا، شہادت نامکمل تھی اگر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر نبیوں کی آزمائش ضروری ہے، اگر نبیوں کا امتحان ضروری ہے، خلیل اللہ جیسا اخلاص اور وفاؤں کا پیکر ہو، حکم ہوتا ہے ابراہیم میرے نام پر آگ میں چھلانگ لگانے والے، آج تیرا دل اسماعیل سے پیار کر رہا ہے، ذرا دے امتحان، اپنے ہاتھ سے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ، عرض کیا مالک اگر تو اسماعیل لے کر راضی ہے، ابراہیم دے کر راضی ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود۔ اقبال کہتا ہے کربلا والا واقعہ، حضرت اقبال کہتے ہیں وہاں مختصر امتحان ہے، یہاں تفصیلی امتحان ہے، وہاں ایک ابراہیم کا امتحان، یہاں خاندان نبوت کا امتحان، وہاں ایک اسماعیل کی قربانی کا تقاضا ہے، یہاں اکبر سمیت سارے گھرانے کی قربانی کا مطالبہ ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ ایک بات عقیدے کی میں عرض کر دوں، یہ نہ سمجھیں کہ اس قربانی سے یہ قربانی افضل ہے، یہ بعض اوقات باطل عقیدہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کبھی غیر نبی نبی کے برابر، یہ عقیدے کی بات ہے۔ میں نے کیا کہا؟ غیر نبی نبی کے برابر، اونچے بولیں غیر نبی نبی کے برابر، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ترنگ میں آ کر شہادت کربلا کو حضرت اسماعیل کی قربانی پر بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ قرآن اجمال ہے، حدیث تفصیل ہے، افضل کون ہے؟ بتاؤ، قرآن افضل ہے حدیث افضل ہے؟ بولو۔ قرآن کی 6666 آیات ہیں، احادیث نبوت کا کوئی شمار ہی نہیں، ایک ایک امام۔ عبداللہ بن مبارک ایک ایسا امام ہے جسے لاکھ زمین برنوں کے، لاکھ حدیث برنوں کے زبان یاد تھی۔ امام بخاری کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں۔ یہ ڈیٹیل ہے، وہ اجمال ہے، یاد رکھیں قرآن اجمال ہے، اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ قرآن کلام اللہ ہے، غیر کا کلام کلام اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حسین کریم کی شہادت اگرچہ بے مثل اور عجیب شہادت ہے اپنے انداز میں، لیکن حضرت ابراہیم کی قربانی کے برابر نہیں ہو سکتی۔
وہ نبی ہیں، یہ غیر نبی ہیں۔ غیر نبی کبھی بعض لوگ ترنگ میں آ کر کبھی امام حسین کو ان سے بڑھانا چاہتے ہیں، کبھی حضرت ابو علی مرتضیٰ کو نبیوں سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ باطل عقیدہ یاد رکھیں، نبی نبی ہوتا ہے، غیر نبی کبھی نبی کے برابر۔ یہ قطعی اور عقیدے کی بات ہے جو میں نے کی، لیکن میں کیا کروں گا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکثر جلسے بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کا تو پہلا تقاضا ہوتا ہے جی، میں خود مجھ سے جی ایسی شہادت پڑھے نا لوٹ پوٹ ہو جائیں رو رو کر۔ میں نے کہا رونا تو ثواب ہے، بالارادہ رلانا کوئی اتنی بڑی عبادت نہیں ہے۔ کیا ہم نے امام حسین سے پایا؟ عرض میں کر رہا ہوں برادران گرامی قدر، امام علی مقام کا چونکہ مقام اعلیٰ ہے، بولیے امتحان بھی مقام بلند و بالا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحبزادوں کو اہمیت دی، انہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، اس لیے امتحان مشکل ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں نے کہا میرے بھائی ابھی حسین کریم کا بچپن ہے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضور کی یہ چچی جان ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ہیں۔ ایک حدیث سیدہ ام الفضل سے مروی ہے، ایک حدیث ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہے، مفہوم دونوں کا قریب قریب ہے۔ ام الفضل کہتی ہیں میرے گھر حضور آئے، آپ نے منع کیا اندر کوئی آدمی نہ آئے، حضور کے قریب اندر کوئی آدمی نہ گیا، میں کاموں میں لگی ہوں، کہیں سے حسین بیٹے آئے اندر چلے گئے۔ فرماتی ہیں جب میں کام سے فارغ ہوئی اندر جاتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں؟ دور سے دیکھا خاموشی ہے، حسین بھی ہیں حضور بھی ہیں، بات چیت کوئی نہیں ہو رہی، حضور کسی گہری سوچ میں ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبوت پاک کا جسم پاک یہاں ہے، خیال کہیں اور گیا ہوا ہے۔ میں اور قریب ہوئی، جب دیکھا تو حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ کہتی ہیں رسول اللہ رو رہے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رخسار نبوت سے آنسو ڈھلک کر حضور کی داڑھی مبارک میں آ گئے۔ میں نے قریب ہو کر سوال کیا لما تبکی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے میری چچی جان، ابھی ابھی میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، یہ فرشتہ عام حالات میں نہیں آیا کرتا، مجھے آ کر آج یہ خبر ایسی سنا گیا ہے جس نے مجھے رلا دیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے ان ابن الحسین سیقتل ظلما، ایک روایت میں یہ ہے سیقتل فی ارض یقال لها طف، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ایک میں کربلا کے الفاظ ہیں، معنی سب کا ایک ہی بنتا ہے۔ فرمایا اے ام الفضل مجھے فرشتے نے یہ خبر سنائی ہے میرا یہ بیٹا حسین ظلمن قتل کیا جائے گا، عرض کرب و بلا میں قتل کیا جائے گا۔ جب ادھر حضور کا خیال گیا چشمان نبوت سے آنسو جاری ہو گئے، حسین کے پیار میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں ہاں خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں آج جس خوش بخت کو غم حسین میں آنسو آ جائیں، محبت حسین میں آنسو آ جائیں، اسے دوری سعادت ملتی ہے، حب حسین بھی ملتی ہے، سنت جد حسین بھی ملتی ہے۔ حضرت تو خطیب ہیں میرے عزیز ہیں، یہ تو نعرہ نہ لگوائیں نا، آپ کو اگر بات دل لگتی ہے تو لگائیں، نہیں تو کوئی کیا خیال ہے؟ ہم وہ خطیب نہیں جو سٹیپنی بندے ساتھ رکھتے ہیں کہ داد بھی دیں نعرہ بھی لگائیں۔ ہمیں حضور جعل امت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، کھڑے ہو کر رہو باعزت رہو گے، سچے ہو کر رہو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں جو تقریر کر رہا ہوں آپ راضی ہوں نہ ہوں مجھے کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ ہم تو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ دل سے بات نکالیں، دل تک پہنچانا اس کا کام ہے۔
امام حسین کی شہادت کی خبر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی جان کو دی، انہوں نے آگے بیان کر دیا۔ دوسری روایت میں سیدہ ام سلمہ کا بھی نام نامی ہے، یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری حضور کی بیویاں ایمان والوں کی۔ ویسے کیا خیال ہے، جہاں ماں کا گلہ ہو وہاں جانا چاہیے؟ چول بھی ملیں تو نہیں جانا چاہیے، چاول لینے نہیں جانے، وہاں ٹھنڈے مشروب ملیں۔ وہ بے غیرت بیٹا ہے جو ماں کا گلہ سنے اور دنیا کی نعمتیں پائے۔ غیرت والے بنو، ہم رسول اللہ کی بیویوں کا گلہ سننے کے لیے تیار، کم از کم اور کچھ نہیں۔ تو وہاں تو نہ جائیں نا جہاں حضور کی بیویوں کا گلہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضور کی زوجہ پاک ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ یہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر آگے بڑھی، اب سب کو پتا ہے، برادران گرامی قدر حضرت علی جانتے ہیں میرا بیٹا ظلمن قتل کیا جائے گا، سیدہ خاتون جنت جانتی ہیں میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، حضرت حسن مجتبیٰ جانتے ہیں میرا بھائی شہید ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ماں کو پتہ چل جائے بچے کو کینسر ہے، لا علاج ہے، بچے کو جب بھی دیکھے گی ماں اشکبار ہوگی، ماں غمزدہ ہوگی، دن کا چین لٹ جائے گا، رات کا سکون اڑ جائے گا۔ ایمان سے بتائیں، جب خاتون جنت جانتی ہیں میرا بیٹا ظلمن کربلا میں قتل کیا جائے گا، حسین کریم کا ہر عمل اماں کی نظر میں ہوگا، لیکن کوئی ایک روایت دکھلا دو، کبھی جزا فضا، کبھی واہ ویلا، کبھی ناشکری، کبھی شکوہ مولا تیری کائنات میں میرا بیٹا ہی اس لیے رہا، نہ شکوہ نہ شکایت، نہ جزا نہ فضا، نہ ہائے ہائے، نہ کوئی واہ ویلا۔ اگر ساری کائنات میں کوئی چیز ملتی ہے غور تو کریں، نانا وہ ہے چاند کو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، نانا وہ محبوب خدا ہے ڈوبے سورج کو بلائے چلتا چلا آئے، درختوں کو بلائیں جڑیں اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، ایسا محبوب نانا دل میں خیال آئے میرا کعبہ بیت المقدس نہیں کعبہ مکہ والا ہونا چاہیے، اللہ کہے میرے یار لو وہی قبلہ بنا لو جس پر یار راضی ہے۔ ایسا محبوب نانا کبھی نہیں کہا مالک میرے نواسے پر امتحان نہ آئے، میرے نواسے یہ مشکل وقت نہ آئے، اگر ملتا ہے تو ایک ہی بات، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ مالک ہم نہیں کہتے ایمان امتحان نہ لے، امتحان تو باعث انعام ہے، ضرور لے لیکن کرم کرنا میرے حسین کو صبر بھی دینا اجر بھی دینا۔ یہ دعا اللہ عرض یہ ہے، یہاں رک کر سوچیں، اگر اللہ چاہتا تو شہادت حسین کی خبر مخفی رہی، کتنی باتیں اللہ نے مخفی اپنے پاس رکھی ہیں، لیکن کیوں ڈیکلیئر کیا گیا حسین کی شہادت کو؟ کیوں زبان زدے عام؟ تاکہ اکیلے حسین کا امتحان نہیں، پتہ چلے خاندان نبوت کا امتحان ہے، نانا کیا کہتا ہے، بابا علی کیا کہتا ہے، خاتون جنت اماں دوپٹہ پھیلا کر کیا مانگتی ہے، لیکن ہر ایک مہر بلب خاموش کیوں؟ کہنا چاہتے ہیں کائنات والو، ہم بتانا چاہتے ہیں وہ بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، وہ حسین سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور عمل سے ثابت کیا مالک اگر تو حسین لے کر راضی ہے ہم دے کر راضی ہیں۔ حضرت حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر کیا پیاری بات کر گئے، فرمایا اے اہل بیت تمہارے حوصلے پر قربان جائیں، جانتے ہیں کہ حسین کربلا میں قتل ہوں گے، نہ کوئی دعا نہ کوئی صدقہ نہ کوئی دیگ نہ کوئی امتحان ٹلنے کی فکر، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر تم نے دنیا کو بتا دیا کہ گھر لوٹانا جان دینا
کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں اے خاندان نبوت تم پر ہماری جانیں فدا، سارے جہان کی جانیں فدا۔ کیا عزم و ہمت ہے کہ مالک اولاد مانگے تب بھی حاضر، جان مانگے تب بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے ایمان والو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ہماری آزمائش کے انداز الگ الگ ہوں گے، کبھی کوئی انداز کبھی کوئی۔ یہ بھی تو آزمائش ہے جو 5 مرتبہ دن میں تیری میری ہوتی ہے۔ خدا کے گھر سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، آ جاؤ میرا نام لینے کے لیے۔ اب امتحان کا نکارہ بج گیا، جو دکان کھول کر دنیا میں مست رہا وہ یزیدی کام کر رہا ہے، جو کاروبار حیات سمیٹ کر یار کے دروازے پر آ گیا وہ حسینی عمل کر رہا ہے۔ امتحان تو ہر مرحلے ہے، ہر انداز میں ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایمان والو ہم خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ جب یزید برسر اقتدار آیا، امام علی مقام مدینہ میں تھے۔ مدینہ کیا؟ امن کی نگری، محبتوں کی فضا، پیار کی دنیا، جہاں ہر آنکھ سے اخلاص ٹپکتا ہے، جہاں ہر دل حسین کے پیار میں دھڑکتا ہے، جہاں نانا جان کا روضہ بھی ہے، جہاں امی جان کی قبر بھی ہے، جس کی فضاؤں سے حسین بچپن سے مانوس ہے، حسین وہاں ہیں۔ لیکن دوستو یزیدیوں نے جب حالات یہ کر دیے کہ یا حسین بیعت کرے گا یا حسین کو مدینہ سے نکلنا پڑے گا یا حسین کو قتل کر دیا جائے گا، امام علی مقام نے سوچا میری وجہ سے نانا کے شہر کی عزت کی بے حرمتی نہ ہو، میں مدینہ چھوڑ جاتا۔ آپ بتائیں اگر آپ گئے ہیں الحمدللہ، نہیں گئے تو میری دعا ہے آج کے جلسہ شہادت کا صدقہ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو مدینہ نصیب کرے۔ الحمدللہ کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، اللہ کی قسم دوستو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانوں سے سنا ہے کہ جب مدینہ سے مومن آج نکلتے ہیں آہیں بلند ہوتی ہیں، سسکیوں کا عجیب ماحول ہوتا ہے، رو رو کر عورتیں بھی دھاڑیں مار رہی ہوتی ہیں، مرد بھی آنسوؤں کے حجاب میں سبز گنبد دیکھتے دیکھتے الوداعی سلام کرتے ہیں، خدایا تیرے حبیب کی نگری ملی، کاش موت آ جاتی، میرا گناہگار بدن بھی تیرے نبی کی شہر کی مٹی بن جاتا۔ لیکن میرے دوستو یہ آہیں، یہ سسکیاں، یہ تمنائیں اگر 1400 سال بعد میرے تیرے دل کی ترجمانی کرتے ہیں تو بتاؤ اس حسین کے دل پر مدینہ کی یاد کتنی تھپ تھپا رہی ہوگی، گدگدا رہی ہوگی، جس کی فضاؤں میں حسین پلا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم مدینہ چھوٹ رہا ہے، امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے۔ مکہ بھی تو اللہ کی دھرتی منتخب ہے، جہاں بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، حضرت امام علی مقام وہاں پر آئے۔ لیکن جب دیکھا یہاں بھی مجھے لوگ آرام سے نہیں رہنے دیں گے، مکہ بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی کو پنڈی بھٹیاں چھوڑنا پڑے، آپ کہیں گے جی میرے آبا و اجداد کی یادگار ہے، میرے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، چھوڑتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بتا کربلا والے امتحان تو بعد میں ہیں، مدینہ مکہ چھوڑتے ہوئے قلب حسین کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں ہاں برادران گرامی قدر، لیکن حسین نے ثابت کر دیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔
امام علی مقام کا یہ بھی تو امتحان ہے کہ حسین مدینہ سے پیار کرتا ہے، حسین نانا کی گدی سے پیار کرتا ہے۔ آج گدی نشینوں کو گدی نے دین بھلا دیا، آج گدیوں پر دین رسوا ہو رہا ہے۔ انہیں میں کہوں گا خدا کی قسم حسین کو کیوں سلام ہو رہے ہیں؟ حسین نے مدینہ کی گدی چھوڑی، کیوں میرے نانا کا دین سر بلند ہو؟ دوستان گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ جو کبھی مدینہ والے کہلاتے تھے آج دنیا کربلا والا کہتی ہے۔ لیکن اس سے کوئی غرض نہیں، غرض ایک بات سے ہے کہ جو مالک امتحان لیتا ہے، اگر مالک وطن کی محبت کا امتحان لیتا ہے تو ہم حاضر ہیں، اگر مالک دولت کی امتحان، کون سا امتحان ہے پھر آپ اور میں ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ زندگی گزارتے ہیں، کبھی کوئی امتحان نہیں آیا، مشکل مرحلہ نہیں آیا۔ یاد رکھیں مشکل مراحل زندگی میں گاہے گاہے آنا یہ بندے کا بخت ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا مومن کی زندگی بھی عجیب ہے، اسے اگر نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں انعام ملتا ہے، بشرطے کہ نعمت میں شکر کرنے والا ہو، یہ نہیں نعمت میں شیطان بن جائے، فرعون بن جائے۔ شیخ سعدی جیسے لوگ کہتے ہیں اگر فرعون بھوکا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ کبھی یہ مالداری اور راج بندے کو باغی بنا دیتا ہے۔ امتحان ہے، امیروں کا امیر ہونا امتحان ہے، غریبوں کا۔ میں انگلینڈ میں تھا، مجھ سے لڑکے سوال کرنے لگے یہ اللہ نے عجیب فیصلہ کیا ہے، کوئی امیر رہتا ہے زندگی بھر، کوئی غریب رہتا ہے۔ میں نے کہا تم زندگی کا ایک اینگل دیکھتے ہو نا، کئی اینگل ہیں۔ اللہ اگر سب کو برابر پیدا کرتا تو غریب کی ہمدردی کا امتحان کس سے لیتا؟ اور سب کو اگر اللہ امیر بنا دیتا تو غریبوں کی محبت کا امتحان نہ ہوتا، سب کو غریب بنا دیتا تو دولت، مال اور رب ذوالجلال کی محبت میں امتیاز کیسے؟ ہزاروں حکمتیں ہیں، میں سائڈ پر نہیں جاتا تھا کہ آپ بھول نہ جائیں۔ آپ بات بھول تو نہیں گئے؟ بات ہم یہ کر رہے ہیں برادران گرامی قدر، ایمان والوں کے لیے آزمائش شرط ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہوں، امتحان لیتا ہوں۔ یہ زندگی میرے بھائی امتحان ہے، یہ مذاق نہیں جو ہم نے سمجھ لیا۔ پڑھیں رب کا قرآن، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ زندگی بے سود ہے، یہ زندگی بیکار ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تم نہ اٹھا کر میری بارگاہ میں لائے جاؤ گے؟ اگر یہ خیال ہے تو خام خیالی ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے ہو۔ اللہ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے، اور اس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں آزمائش یہ اللہ کی نعمت ہے۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو مومن کو اجر ملتا ہے۔ کانٹا بھی چبھتا ہے تو بتائیں بڑی مصیبت تو پھر بڑی رہی، انعام ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کبھی خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے، امن کے حالات بھی رہیں گے، خوف بھی کبھی کبھی زندگی میں آئے گا۔ جیسے صحابہ کو خوف مکی زندگی میں آیا، مدنی زندگی میں امن ملا، صحابہ دونوں حالتوں میں سے گزرے، آپ اور مجھ پر یہ حالت رہی، لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ بتائیں اگر 10 آدمی جا رہے ہوں، رات کے وقت سفر کر رہے ہوں، ایک آدمی آگے سے مسلح آ جائے، وہ اگر کہے کہ نکالو جو کچھ ہے ورنہ فائر کر دوں گا، ہم ڈر جاتے ہیں۔ ایک مسلح آدمی 10 آدمیوں پر غالب آ جاتا ہے، خوف کی وجہ سے بندہ ڈر جاتا ہے۔ فرمایا کبھی خوف آئے گا، تمہارا امتحان ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کربلا میں امام عالی مقام کے سارے ساتھی، بچے بچیاں مستورات ملا کر 100-125 کے قریب ہیں، یزیدی ہزاروں میں ہیں۔ اتنا بڑا لشکر جرار وہ کیوں لائے؟
خوف دلانے کے لیے انہیں ڈراؤ دھمکاؤ، اسلحہ دکھاؤ، فوج دکھاؤ، شاید حسین کے موقف میں کمی آ جائے، لیکن میرے امام نے ثابت کر دیا آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ کیا امام نے موقف بدلا؟ بولیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دست حق پرست، اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایمان والو ہم کبھی خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْسِمْ فرمایا من الخوف والجوع، کبھی بھوک پیاس آئے گی۔ دیکھیں رمضان کے روزے امتحان ہے، آزمائش ہے، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، امتحان ہے۔ اب گریباں میں جھانک کر ہر بندہ جانتا ہے میں نے امتحان کیسا دیا، لیکن لوگوں یہ تیرا میرا امتحان ہے، کربلا میں اہل بیت کا امتحان ہے۔ کہاں مدینہ میں ناز سے پلنے والے آج دکھوں میں گھرے ہیں، آج پردیس کے ماحول میں ہیں، وہ کھانے کی فراوانی حاصل نہیں ہے، پھر پانی بند کرنے کی کوشش کی گئی، اگرچہ روایات میں ملتا ہے اس کے باوجود خیموں میں پانی موجود تھا، لیکن انہوں نے کیوں کوشش کی؟ پانی بند کرو، پہرا لگاؤ، جب یہ پیاسے ہوں گے چلو بڑے تو برداشت کر جائیں گے، جب بچے اور بچیاں روئیں گے بلبلائیں گے، حسین کا دل تھرائے گا، حسین بیعت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن ان پیاسوں نے ثابت کر دیا، او دنیا والو سن لو، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ آج آپ کو روایتی شہادت والے حضرت علی اکبر کی شہادت کا غم تو سناتے ہیں، جھوٹ ہو یا سچ، لیکن ذمہ داری سے سچی بات کہتا ہوں، یہ گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ طبری نے، کامل ابن اسیر نے اور البدایہ والنہایہ تینوں نے متفق علیہ ذکر کیا۔ امام علی مقام میدان کربلا میں بیٹھے ہیں، آپ نے سر انور اپنے زانوں پر رکھا، امام حسین جگراتا تھا، جاگ رہے تھے، تھکے ماندے تھے، جب زانوں پر سر رکھا تو اونگ آ گئی، وہیں سو گئے، نیند آ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ اس حال میں جاگے کہ امام ساتھ حضرت علی اکبر بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا میرے ابا جان نے کوئی خاص معاملہ خواب میں دیکھا ہے، چہرہ بتا رہا ہے کیا دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا ابا جان ماذا حدث، کیا واقعہ پیش آیا؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا ہے جو ہے بتانا نہیں چاہتے، لیکن حضرت علی اکبر نے پوچھا 18 سالہ نوجوان بچہ ہے، یہ کون سی عمر ہے؟ یہ چاہتوں کی عمر ہے، یہ ایج آف وشز ہے، ہزاروں تمنائیں، ہزاروں آرزویں 18 سالہ بچے کو ہوتی ہیں، لیکن اگلی بات سن کر دیکھیں اس گھر کا مزاج کیا ہے۔ اے کاش یہ مزاج بیان کیا جاتا، مزاج رونے دھونے والا بنا دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میرے بیٹے اکبر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، قافلہ در قافلہ جا رہے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا کہہ رہا ہے انہم یذہبون الی مقاتلہم، یہ لوگ اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ اپنے قتل کی طرف جا رہے ہیں، اپنی شہادت گاہوں کو جا رہے ہیں۔ بیٹا علی اکبر میرا خیال کہتا ہے کہ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، جو شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے جب موت کا ذکر آئے کیا پہلوانوں کے دل نہیں کانپ جاتے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی نہیں بن جاتے؟ لیکن 18 سالہ جوان بچہ جب حسین جیسے سچے باپ کے منہ سے سچا خواب سنتا ہے کہ ہم مقتل کی طرف جا رہے ہیں، ہم شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں، تو سنیں حضرت علی اکبر نے جو جواب دیا، شادی نہیں ہوئی، زندگی کی جوانی کی بہاریں زیادہ نہیں دیکھی، ہزاروں آرزویں دل میں امڑ رہی ہوں گی، لیکن صدقے جائیں اس امنگ و آرزوؤں کی
عمر کا جوان حامل علی اکبر کہتا ہے اے ابا جان اگر ہماری موت کا وقت آ گیا ہے الموت لیس بیارن للفتى اذا کان علی الحق اجدرا، ابا جان موت سے وہ ڈریں جن کی موت باطل پر آئے، جن کی موت حق پر آنی ہو وہ موت سے شرمایا نہیں کرتے، مسکرایا کرتے۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ہمارے پیشہ ور خطبہ قوم کو اندو دے رہے ہیں، قوم کو غم کی دنیا دے رہے ہیں، شجاعت اہل بیت کا کیوں نہیں سبق دے رہے؟ کیوں نہیں کہتے یہ ہے وہ گھرانہ جو جوانی میں بھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر میں موت وقت نہیں۔ ورنہ میں اپنی مسجد میں تو تقریر روک کر ایسی بات کر لیتا ہوں حضرت کہ الموت لیس بیار للفتى اذا کان علی الحق اجدرا، آقا موت سے تو وہ ڈریں جن کی موت باطل راہوں کے لیے ہو، جو جان ہی یار کے لیے دے رہے ہوں، انہیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت؟ یہ حضرت علی اکبر کا عزم۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، امام علی مقام خوف سے بھی گزارے گئے، امام علی مقام بھوک پیاس سے بھی گزارے گئے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کبھی کبھی کمی آئے گی۔ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ کبھی سوچا؟ اسلامی معاشرے میں ہم اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ جی مال کم ہو جائے گا، اگر زکوٰۃ دیں گے تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ نادان تمہیں پتہ نہیں جسے دے رہا ہے وہی دینے والا ہے۔ اے کاش تمہیں یہ سمجھ آتی کہ اللہ کو دینے سے کمی، لیکن ہم نہیں دیتے۔ غالب اکثریت میرے معاشرے کی زکوٰۃ نہیں دیتی، عشر نہیں دیتی، مال سے اتنی محبت کہ آج بعض لوگ صرف مال کے لیے مرزائی بن گئے۔ انہوں نے اپنے پاسپورٹوں پر پر کیا کہ ہم قادیانی ہیں۔ امریکہ میں انہیں فیسلٹیز ملی، مراعات ملی۔ میں ہالینڈ گیا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ ان کا بڑا کام ہے اور وہاں یہی رعایات لے کر، لیکن غریب مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، وہ مال لے رہے ہیں، تم دنیا سے ایمان لے کر جاؤ گے۔ امام حسین کے سامنے مال والا مسئلہ بھی آیا، مال میں کمی کیسے آئی؟ امام علی مقام اگر یزید کی بیعت کر لیتے، حجاز کی گورنری بھی ملتی، اور میرے دوستو عمر ابن سعد کی طرح بڑے بڑے انعامات، زمینیں امام علی مقام کے الاٹ ہوتی، لیکن امام نے کوئی آفر قبول نہ کی۔ کیوں قبول نہ کی؟ اللہ کبھی مالوں کی آزمائش سے مال کی کمی دے کر آزماتا ہے۔ ہماری بھی آج کل کمی ہے، ہماری بھی آزمائش ہے، اور تو اور رہا نا اس شعبہ میں۔ میرا اپنا الحمدللہ دارالعلوم ہے، آپ دیکھیں میرے پاس ایک آدمی کہنے لگا جی آپ جیسا عالم چاہیے مسجد کے لیے، عالم آپ جیسا۔ میں مسجد میں بیٹھا، کہنے لگا جی لیکن آپ ذرا بیمار ہیں نا، صحت مند عالم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا کام لیں گے؟ جی کوئی کام تو نہیں ہے، جمعہ پڑھائے گا، جماعت کروائے گا، اگر کوئی چلو نمازی نہ آئے تو صفیں بھی بچھا دو، اگر نمازی نہ آئے تو اذان بھی دے دے۔ ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ویسے ہے یہ 15-20 سال پہلے کی بات۔ میں نے کہا تنخواہ کتنی دیں گے؟ کہنے لگا جی 1000 روپیہ دیں گے۔ میں نے کہا جس کمرے میں بیٹھ کر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس کی جو قالین ہے اس کو دیکھو، مولوی میرے جیسا مانگتا ہے اور میری بیٹھک کی قالین بھی 1000 روپے کی نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ کتنی ملک صاحب تنخواہ لیتے ہیں؟ کوئی نہیں تھوڑی سی ہے، 40,000 روپے ہے۔ وہ دنیا دار ایک عام آدمی، وہ 40,000 لے، رسول اللہ کا مصلی آباد کرنے والا 5,000 10,000۔ پھر ہماری تقریروں کی ریٹ لگتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے اب بھی کرتے ہیں جی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں، کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا ہمیں پیر صاحب نے منع کیا ہے، نہ ذات کی قیمت لگواؤ نہ ایمان کی قیمت لگواؤ۔
ہم نے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے نہیں عالم بنایا، ہم بغیرت عالم ہیں۔ ہم جانتے ہیں تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا؟ میرے آقا یہ تو آپ کا کرم ہے، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں آپ کو 20,000 روپے دوں گا۔ میں نے کہا پہلے اگر تاریخ ملنی تھی تو اب نہیں ملے گی۔ عرض ہی کر رہا ہوں، ہمارا کام نہیں کہ ہم ریٹ مقرر کریں، لیکن آپ کی ذمہ داری بھی ہے آپ کا۔ دیکھیں یہ رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں، آپ کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہارون الرشید کے 2 بیٹے وقت کے علامہ اسمعی کے شاگرد تھے۔ ہارون رشید نے کہا لوگو آج دنیا میں عزت والا کون ہے؟ انہوں نے کہا تو ہے۔ ہارون رشید اتنا پاورفل تھا اس کے دور میں بغداد جتنا آج نیو یارک ہے پاورفل۔ میں مختصر بات کروں، موضوع سے دور جا رہا ہوں۔ ہارون انہوں نے کہا تو سب سے زیادہ عزت والا؟ اس نے کہا سب سے عزت والا وہ علامہ ہے جس کا جوتا ایک میرا بیٹا امین اٹھا رہا ہے، ایک جوتا ہارون الرشید اٹھا رہا ہے۔ آپ کو بھی اہل علم کی قدر کرنی چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ امتحان ہے، آپ دنیا کے ریلے میں بہ کر دنیا دار بن رہے ہیں یا ایماندار؟ ہمارا بھی امتحان ہے۔ ہمارے یہاں حضور ضیاء الامت فرماتے تھے بیٹا اگر تم نے قوم کا 1 گھنٹہ لیا تو جتنے آدمی تیری تقریر سن رہے ہیں تو نے قوم کے اتنے گھنٹے لیے، کل اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے چٹکلے لطیفے کا ہمیں ٹائم نہیں ہوتا، ہم تو قرآن و سنت کا مزاج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اے کاش آپ بھی یہ احساس کریں، امام علی مقام اگر بیعت کر لیتے، حجاز کی گورنری ملتی، مصعب ہمارے ابن سعد کی طرح زمینیں ملتی، بڑے بڑے انعامات ملتے ابن زیاد کی طرح، لیکن حسین ابن علی نے کیا بتایا؟ پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں، میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی۔ حسین کو دنیا سے غرض نہیں، حسین تو نانا جان کی امت کو ایک ظالم کی اطاعت سے بچانے کے لیے بازی لگا رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ایمان والو اللہ تمہیں آزمائے گا، کبھی مال میں آزمائے گا، کبھی جانوں میں آزمائے گا۔ جانوں کی کمی ہوگی، کوئی پیارا مر جائے گا، دل دہل جائے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے پیارے کی وجہ سے آہو بکا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے یا مجھے یاد کر کے صبر کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کسی کا جوان بیٹا مر جائے، جوان بھائی جدا ہو جائے، کہتا ہے میرے بازو ٹوٹ گئے، اب میں الیکشن کیا لڑوں، میرے بھائی نہیں رہے، میں الیکشن نہیں لڑتا۔ وہ ایک بھائی مر جائے سینے کا زور ختم۔ حسین کے میدان کربلا میں سنی روایات کے مطابق 5 بھائی شہید ہوئے، شیعہ روایات کے مطابق 8 بھائی شہید ہوئے۔ چلو 8 ہوں یا 5 ہوں، یہ بھائی جدا ہوئے، کیا حسین کے عزم میں فرق آیا؟ نہیں برادران گرامی قدر، لیکن ایک بات سنیں، آپ بھولے بھالے ہیں، حضرت حسین کے ایک بھائی کے آج پنجے بھی لہرا رہے ہیں، جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں، کیونکہ عباس ابن علمدار نے وفا کی۔ لیکن میرا سوال ہے، شیعہ سنی کتابیں متفق ہیں، حسین کریم کے ایک اٹھتے جوان بھائی کا نام ہے عمر بن علی۔ بولو کیا نام ہے؟ اونچی بولو۔ عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسن۔ میں نے کہا حضرت غازی کی وفاؤں کو میرا سلام، لیکن بھائی حسین کے قدموں میں جوانی کا خون بہانے والا عمر بن علی کا کیا قصور ہے؟ عثمان بن علی کا کیا قصور ہے؟ ابو بکر بن حسن کا کیا قصور ہے؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتا؟ نہ سنی ذاکر لیتا ہے، نہ شیعہ ذاکر لیتا ہے۔ یہ ہے بے وفائی۔ میں کہتا
ہوں کربلا والوں نے وہ ظلم نہیں کیا جو روایتی شہادت میں آج مولوی اور عوام ہم کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال ہے ان کا کیا جرم ہے؟ ارے تو مان نہ مان، ہمیں تو مولا علی بتا گئے لوگوں میں پوتوں اور بیٹوں کے نام اس لیے ابو بکر عمر عثمان رکھ کر جا رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے یہ میرے دشمن ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرے یار ہیں، علی دنیا میں ہو نہ ہو علی کے گھر سے 3 یاروں کے نام بلند ہوتے رہیں گے۔ عرض کر رہا ہوں برادران گرامی قدر، امام عالی مقام کے یہ بھائی بھی بولے قابل، اونچے بولو، قابل، ہم سنی بھی اشتہار نکالتے ہیں، یہ مولانا علی اکبر کی شہادت پڑھیں گے، یہ حضرت علی اصغر کی پڑھیں گے، سنیوں کو بھی نہیں خیال کے نہیں کہیں باقی حضرت حسین کے بھائیوں کی بھی شہادت پڑھیں، لیکن کیوں نہیں پڑھی جاتی میں وہ وجہ نہیں بیان کرتا، یہ بات ضرور کروں گا۔ ایک بھائی مر جائے عزم میں کمی آ جاتی ہے، لیکن حسین صدقے جاؤں 5 بھائی شہید ہیں لیکن حسین موقف پہ ڈٹ گیا ہے اور زبان حال سے عرض کیا کہ اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں ایک بھائی کی قربانی دوں گا، اور ہم کہتے ہیں کہ قاسم و عباس دے کے وینا سید ہاریا، قاسم و عباس دے کے وینا سید ہاریا، اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے او تو واریا۔ امام علی مقام کے گھر کے 18 فرد شہید ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، بھائی شہید ہیں، بانجے شہید ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو بندہ اپنے بیٹے کا درد سہ جاتا ہے، ایمان سے بتا جب کربلا میں امام حسن کی یادگار نشانیاں خاک میں مل رہی ہوں گی، بتاؤ جانے دنیا سے جانے والے بھائی کی جب نشانیاں حسین کی نظر سے اوجھل ہو رہی ہوں گی، بتاؤ قلب حسین کے دل کا امتحان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے شہید ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں سید زادے قربان جاؤں وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کا معنی ہے پھل، اللہ کبھی فصلوں میں پھل میں کمی دے کر آزمائے گا۔ بعض نے کہا لوگوں جیسے فصلوں میں پھل ہوتا ہے اسی طرح اولاد بھی پھل ہے، گویا رب حسین کا ہر اینگل میں امتحان لے رہا ہے، لیکن امام سب قربان کر کے بھی حق پر قائم ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا، چمن آپ اپنا لوٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمانا رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے۔ جس اینگل پر آزمائے گئے پورے اترے، اللہ کی محبت میں پورے اترے۔ میرے بھائی آج ہمارے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے سارا خاندان نماز سے بے نیاز، نماز یاد نہیں رہتی، جی ہوش اڑ گیا میرا والد فوت ہے مولوی صاحب تو ہنو نماز دی پئی ہوئی ہے۔ میں کہا کربلا کے ذکر پر جھومنے والے بتا حسین کا کتنا خاندان سامنے شہید ہے، اور ظہر کا وقت کب آیا؟ اس حال میں آیا کہ صبح سے جنگ جاری ہے، آج تو اور میں بھی مجبور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا 5 ٹائم میناروں سے آذان تیرا میرا امتحان ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں مجھے کرسی پر بٹھایا، یہ میرا امتحان ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع کرتا ہوں یا کوئی اچھی بات کرتا ہوں، ہر بات امتحان۔
استاد کی زندگی امتحان، شاگرد کی زندگی امتحان، میاں کی بیوی میاں کی زندگی امتحان، بیوی کی زندگی امتحان، حاکم کی زندگی امتحان۔ اللہ نے حکومت دی، حکومت کو ذات کے لیے استعمال کرتا ہے یا خدا کے نام کے لیے؟ اللہ کی قسم اگر میاں صاحب نے حکومت 3 مرتبہ اللہ کے لیے کی ہوتی، آج افسوس نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، حکومت چھن جانا بڑا نقصان ہے یا اکبر جیسا جوان بیٹا چلا جانا؟ لیکن حضرت امام کا کردار کیا ہے کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، بولو بولو، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا۔ برادران گرامی قدر، عرض کر رہا ہوں امام علی مقام کا مقام اعلیٰ ہے، امتحان بھی اعلیٰ ہے، لیکن ایک یاد رکھیں، جو امتحان میں گھبرا جائے لوگ اسے اچھا سٹوڈنٹ نہیں کہتے۔ جو کمرے امتحان میں شور مچائے پرچہ بڑا مشکل ہے، یا آپ کسی اپنے دوست کی آزمائش نے اگر وہ آزمائش میں گھبرا جائے، آپ کہیں گے بے وفا نکلا۔ ارے امتحان میں بے صبری کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، صبر والا کامیاب ہوتا ہے۔ اب شہادت کربلا کے 2 منظر تیرے سامنے بیان ہو رہے ہیں، ایک بے صبری والا، ایک صبر و رضا والا۔ بتائیں سچا منظر کون سا ہے؟ دل سے پوچھ کر بتائیں، اونچا بولیں۔ اسی لیے ہمارے پیر نے کہا، شاہ نصیر الدین نے کہا، ہارے امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا۔ ہمارا شبیر وہ نہیں ہے جن کے گھر والے بال کھول کر باہر نکل آئے، ماتم کرنے لگے، واویلا کرنے لگے، یا حسین آہیں بھرنے لگے۔ سید نصیر الدین گولڈوی کہتے ہیں، ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا، خدا کا ذکر، خدا سے وفا، خدا کی یاد، ہر حال میں اللہ یاد رہا۔ آج ہماری ایک فوتگی ہو جائے کوئی تصور نہیں، شادی آ جائے پھر بھی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ویسے کیا خیال ہے جس دن دولہا کی بارات ہو بیچارہ نماز پڑھ سکے گا؟ اگر کوئی پڑھنے لگے تو کہتے ہیں یہ دن زندگی سے باہر ہے، جو اللہ نے دیا اتنا خوشیوں والا دن وہ باہر ہے۔ عجیب معاملات ہیں ہمارے، ایک بندہ فوت ہو جائے سارا گھر نماز بھول گیا۔ حسین کا سارا گھرانہ شہید ہوا پڑا ہے، ظہر کا وقت آ گیا، سورج ڈھلا، کا مالک حاضر۔ کیوں؟ امتحان ہو رہا تھا۔ ان مشکل مراحل میں حسین ابن علی کا امتحان ہوگا۔ اے حسین، میرے نبی کی نماز کی حالت میں تم میرے نبی کے اگر قدموں میں آ گیا، میرے نبی نے نماز کو روک لیا، اگر سجدے میں پشت پر آ گیا، میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم امتحان لیں گے۔ وطن مدینہ نہیں ہوگا، پردیس ہوگا، کربلا کی مجبوریاں ہوں گی، دن بھر کی شہادتوں کا ماحول ہوگا، جنگ کا ماحول ہوگا، ادھر دشمن سامنے، ادھر مستورات کے پردے کا خیال۔ آج کہتے ہیں جی مولوی جی نماز کیسے پڑھیں، آپ تو فارغ ہیں اس لیے پڑھتے ہیں، ہم بڑے مصروف ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم بہت مجبور ہیں۔ میں نے کہا اپنی مجبوریاں بھی دیکھ، کربلا میں سید کا حال بھی دیکھ، ان تمام حالات میں امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی۔ شیعہ، دیوبندی، سنی، مقلد و غیر مقلد، میں نے کتابیں پڑھی، سب نے لکھا حسین نے کربلا میں ظہر کی نماز ادا کی۔ اگر ادا کی تو کیوں کی؟ اس لیے اللہ کی قسم امتحان تھا حسین اب کیا کرتا ہے، لیکن امام نے نماز پڑھ کے ثابت کر دیا، مالک جو بھی حال ہو حسین تیرے پیار میں پھر بھی نماز کے لیے حاضر ہے۔
اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا نہ اے راہ ویکھدا نہ خورا ویکھدا جتے چاندہ جھکا لیندا عاشق دا سر نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا امام علی مقام امتحان میں بولیں کامیاب تھے بولو جو مانتے ہیں کامیاب بولو تھے کامیاب تو کامیابی پر کیا ملتا ہے انعام بولو ہمارا بچہ کامیاب ہو میٹرک میں استاد بھی مبارک دے گا ماں باپ بھی انعام دیں گے بورڈ بھی انعام دے گا الحمدللہ اس سال بھی ہمارے دارالعلوم کے بچے نے پنڈی بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی گورنمنٹ نے بھی انعام دیا ہم نے بھی دیا کامیابی کا نتیجہ انعام ہے مالک حسین جیسا صابر و شاکر تیرا بندہ ہو تو انعام کیا فرمایا پڑھو میرا قرآن نہ شعر پڑھنے کی ضرورت نہ قصیدے اور دوہے پڑھنے کی ضرورت اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے نام پر صبر کرنے والے ہیں ان پر میری بارگاہ سے درود بھی آئیں گے رحمتیں بھی ان پر درود سلام رحمتیں آئیں قرآن چونکہ کہتا ہے شہیدوں کو سلام دو شہیدوں کو ہائے و ویلا یا نوحہ خوانی نہ کرو سنی بھی سلام کہتا ہے تبھی میں نے کہا آپ بھی کہہ لیں اے حسین ابن علی تیری شہادت کو بولو بولو اے حسین ابن علی تیری صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام اور بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام اور تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام دعا ہے ذکر امام علی مقام کا صدقہ اللہ آپ کو اور مجھے بھی امتحان میں کامیاب ہو یہ زندگی کیا ہے بولیے ہماری ایمان سے بتائیں آج یہ بات دل میں بٹھا کر جائیں اگر اللہ امام حسین سے امتحان لیتا ہے آزمائش لیتا ہے تو ہماری کوئی آزمائش نہیں ہم تو سمجھتے ہیں میں ایک غریب فیملی سے اٹھا آج اللہ نے عزت اور شہرت کے ایک مقام پر پہنچایا ہر ٹائم پیش نظر رہتا ہے کہ یہ ساری عزت اللہ نے اپنے دین کے صدقے عطا کی ہمیں دین سے وفاداری کرنی چاہیے آپ کی اور میری زندگی کیا ہے اقبال کہتا ہے اے مومن آج پھر وہی بات ہے پڑھے لکھے لوگ تو سمجھ جائیں گے شعر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے میں پوچھتا ہوں اگر یزید کے دور میں بچیوں کو برسرے دربار نچایا جاتا تھا تو بتاؤ آج تہذیب نے میری اور تیری معاشرے کی بچیوں کے سر سے دوپٹہ نہیں چھین لیا آج کیا بے حیائی میرے معاشرے میں موجود نہیں ہے کیا ہم اس بے حیائی میں معاون بن رہے ہیں یا اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں دین سے دوری آگ ہے میرے بھائی اقبال نے کہا اے آدمی آج بھی آگ ہے اولاد ابراہیم تو کلمہ پڑھنے والا ہے نمرود طاغوتی طاقتیں ہیں ہر غلط بات نمرودی ہے ہر غلط بات یزیدی کام ہے اقبال کہتا ہے تیرا بھی امتحان ہے اپنی زندگی کو امتحان جان اللہ کی قسم میرے بھائی آئیے میں عرض کروں ایک جگہ محفل نعت میں گیا آپ کا یہ مجمع اگر 50 گنا بڑا کیا جائے پھر بھی وہ مجمع شاید بڑا ہو بہت بڑا محفل نعت میں مجمع میرا موضوع تھا حب رسول اس کے تقاضے تقریر میں پیار کی محبت فضا قائم ہوئی ایک 16-17 سالہ لڑکا کہنے لگا مولانا الگ میری بات سنے میں نے کہا ٹائم نہیں کل دارالعلوم میں آنا دارالعلوم میں آیا کہنے لگا مولانا
چند دن قبل مجھے اپنے شہر کی منڈی سے ایک بہترین پرس ملا. جب میں نے کھولا نقدی بھی ہے، بینک کارڈز بھی ہیں، اور لاکھوں کی نقدی اور بینک کارڈز اس پرس میں موجود ہے. ایک مرتبہ میرا دل کھلکھلایا، چہرے پر بشاشت آئی. آپ بتائیں 16 سالہ زندگی میں کتنی خواہشیں، کتنی چاہتیں دولت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اب امتحان تھا. لاکھوں کی دولت ہے. وہ 16 سالہ نوجوان کہنے لگا مولانا، فوراً مجھے خیال آیا میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسے غصب نہیں کروں گا. میں نے پرس کھولا، نمبر ملا، مالک کو بلایا، سارا سامان دیا، رقم دیا، کارڈز دیے. مجھے انعام میں ہیوی اماؤنٹ دے کر کہنے لگا یہ ہے تیرا انعام. قسم اٹھا کر کہنے لگا قریشی صاحب میں نے انعام نہیں لیا. میں نے کہا، دل میں کہا، میں انعام تم سے کیوں لوں؟ میں اپنی ایمانداری کا انعام یا خدا سے لوں گا یا محمد مصطفیٰ سے لوں گا. میرے پاس وہ 16 سالہ سادہ سا بچہ بیٹھا، کہنے لگا مولانا میں نے لاکھوں کے کارڈ اور نقدی واپس کی، دیانت اختیار کی. کہتا ہے اللہ کی قسم رات میں سویا، میرا بھاگ جاگا، میں مسجد نبی میں حاضر ہوں. اور کہتا ہے مولانا رسول اللہ کے در انور کے سامنے میری حاضری ہے. بہت سے لوگ ہیں، حالات یہ ہیں کہ لوگ انتظار میں کب حضور جلوہ آ رہا ہوں گے، کب محبوب خدا حجرہ عائشہ صدیقہ سے نکلیں گے. کہتا ہے اتنی دیر میں حضور جلوہ آ رہا ہوئے، حضور کرم فرما ہوئے. اور قسم اٹھا کر کہتا ہے سارا مجمع چھوڑ کر حضور سیدھا میرے پاس آئے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں جوان، لاکھوں راتوں رات امیر بن جانا بھی ایک نعمت ہے، لیکن لاکھوں کو لات مار کر خدا و مصطفیٰ کو راضی کرنا بھی ایک زندگی ہے. اس نوجوان نے دیانت کا امتحان دیا. کہتا ہے مولانا میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ حضور کی مہربانیوں کا عالم. اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے پڑھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے. اے کاش آج تیری نظر باحیا ہو جائے، آج تیرا دل دیانتدار ہو جائے، آج تو سمجھے کہ میں کیا ہوں. اللہ نے مجھے مسلمان ہی عام نہیں بنایا، امت سید اللہ نام بنایا ہے کوئی ہمارا مقام کے نہیں ہے. اس مقام کو پہچانے، یہ مقام امتحان ہے. زندگی یوں گزاریں کہ اللہ رسول راضی ہو، انشاءاللہ انعام پائیں گے. مجھے بتایا گیا کہ مسجد انتظامیہ کے سربراہ جناب شیخ عبدالخالق قادری صاحب کے والد محترم کی بخشش کے لیے شیخ عبدالقیوم مرحوم ہم سب ذکر حسین کا واسطہ دے کر کرتے ہیں. یا اللہ عزت مآب شیخ عبدالقیوم مرحوم اور دیگر تمام جتنے حاضرین ہیں سب کے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور اللہ آپ کو شاد آباد رکھے. اس دور میں ایسی خشک تقریر سن لی، وما علیہ الا البلاغ.